ناظرین، کل رات کو عوام کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے. میں اسے خوشخبری کہوں گا، ظاہری بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات گئے تقریباً کوئی 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ انہوں نے آ کے ایک اعلان کیا. چونکہ 31 تاریخ تھی اور فورٹ نائٹ یعنی کہ 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو جو ہے وہ دوبارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کل رات کو 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ پٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اب نئی قیمت جو ہے وہ 262 روپے فی لیٹر ہوگی. ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کی گئی ہے اور اس کی نئی قیمت جو ہے وہ 253 روپے ہوگی. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آئی ہے، حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. اچھا، ویسے کل ایک بری خبر بھی آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں، جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں اس چکر میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوئی تھی. تو لیکن پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. اب ظاہری بات ہے اس سے انفلیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، تو تھوڑا سا عوام کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے اس سلسلے میں ضرور ملے گا. اس سے پہلے بھی 15 دن پہلے جب پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ ریکنسیڈر کی گئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے ایک کافی بڑا جمپ آیا تھا پرائس کی ریڈکشن کے اندر. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. دوسری ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ بڑی پریشان کن بلکہ خبر ہے، میں اس کو پریشان کن کا لفظ اس کے لیے خاص طور پہ استعمال کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ٹیلی ویژن چینلز کو وربل آرڈرز دیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں چند صحافیوں نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا ہے اس کو، اور ہم نے بھی اس کو 1-2 چینل سے ہم نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ ایکچولی اس طرح ہوا ہے. اور ہوا کیا ہے کہ چینلز کو جو ہے وربل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آج کے بعد خبر نامے کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر اور ان کا نام جو ہے وہ نشر نہ کیا جائے. یہ رات گئے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے اوپر 1-2 اور صحافیوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے. یہ ہارون رشید صاحب کا یہ ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی سنا ہے ٹی وی پر عمران خان کا نام لینے اور تصویر دکھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، پھر ٹی وی دیکھے گا کون؟ عمران خان کو ٹی وی کی نہیں، ٹی وی کو عمران خان کی ضرورت ہے. یہ ہارون رشید صاحب نے جو ہے یہ لکھا. اچھا، ہم نے اس کو جب کنفرم کیا تو یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سپیچز دکھانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وربل آرڈرز ہی آئے تھے. اس کی وجہ یہ کہ اگر پیمرا اس سلسلے میں کچھ لکھ کے دے دے تو ظاہری بات ہے وہ کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی تقاریر آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے اسکرینس کے اوپر نہیں دکھائی جا رہی. زیادہ تر جو ان کے بیانات آتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی، جب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں یا جو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح سامنے آتی ہے. تو اس کو چیلنج بھی کرنا بہت مشکل کام ہے. ایون دو اس سلسلے میں بھی پٹیشن فائل کی گئی تھی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی میری سپیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی. اب یہ ایک نئے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وربل آرڈرز جو ہیں چینلز کو ملے ہیں کہ جی ان کی تصویر اور ان کا نام جو ہے وہ خبر نامے میں آپ نے جاری ہی نہیں کرنا. میں 1 منٹ کے لیے اس کو کس طرح ایویلیویٹ کرتا ہوں. میرا خیال میں یہ فری سپیچ کے اور فری جرنلزم کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے. آپ کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کی آواز بند کرنے کا حق نہیں پہنچ سکتا. میں اس قسم کی کسی بھی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہوں، اور اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ آیا ہے اور یہ دیا گیا ہے، لیگلی دیا گیا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے. کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اس قسم کے آرڈرز دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی سپیچ کے لیے بھی جو ہے جب ان کے اوپر پابندی تھی اور ان کی سپیچ نشر کرنے کے اوپر پابندی تھی تو اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئی تھیں. اس میں سے جو پٹیشن کے سگنیٹری تھا اس میں سے میں خود بھی اس کے اندر شامل تھا. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آج میں نواز شریف صاحب کے بولنے کے لیے میں آواز بلند کر رہا ہوں تو اسی طرح میں جس دن عمران خان صاحب کے اوپر یہ ہوگا، اور مجھے اس وقت پتا تھا کہ ایک دن یہ ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آواز بھی جو ہے وہ دبا دی گئی ہے. نہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے اور نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے. اب میری ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو رول ہے یہ صرف اور صرف استعمال ہوا ہے خبر نامے کے لیے، خبروں کے اندر. ظاہری بات ہے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ آپ ان کا نام نہ لیں یا ان کے بارے میں بات نہ کریں، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے. ویسے میرے پاس اس کا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے، اور میرا خیال میں پوری میڈیا انڈسٹری کو جو ہے نا میرے اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا چاہیے. وہ کیا فارمولہ ہے بھلا؟ ہم تو شروع سے انہیں میرے کپتان کہتے ہیں، ہم تو عمران خان کہتے نہیں، ہم تو میرے کپتان کہتے ہیں. تو اگر اس قسم کی پابندی ہے تو اس کا ٹرن اراؤنڈ یہی ہے
کہ جو فارمولا میں استعمال کرتا رہا ہوں وہ برائے مہربانی آپ بھی استعمال کیجئے اور میرے کپتان کہہ کے پکاریں. آپ کیجئے, آپ بولیے میرے کپتان, آپ دیکھیے گا پوری دنیا سمجھ جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا بچہ جو ہے وہ آج یہ بات جانتا ہے کہ جب میں میرے کپتان کہتا ہوں تو میں کس کی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو دیر از اے ٹرن اراؤنڈ فار دس, کیونکہ میرے کپتان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. میرا خیال میں اٹس اے ویری اسٹوپڈ بین, بڑی ہی کوئی بیوقوفوں والی حرکت ہے یہ, جس نے بھی یہ پلان کیا ہے بڑی بیوقوفوں والی حرکت ہے, کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یہاں سے آواز بند کریں گے, سوشل میڈیا کا کیا کریں گے, ٹویٹر کا کیا کریں گے, فیس بک کو کس طرح سنبھالیں گے, یوٹیوب کا کیا حل نکالیں گے. تو یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے, اس سے آپ ایکچولی اور اپنی ریپیوٹ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اس میں ایک فردر اپڈیٹ جو آئی ہے پیمرا کے حوالے سے, جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وربل آرڈرز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, لوگوں کی جانب سے فون کیے گئے ہیں. تو اس کے اندر پیمرا نے رات کو پھر اس کے بعد ایک ریٹن اپنا آرڈر بھی جو ہے وہ جاری کیا, لیکن ریٹن آرڈر کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ وہ ریٹن آرڈر ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ایک تو پہلے لکھا گیا ہے کہ جی آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیانات دینے کی بات کرتا ہے. پھر اس میں ڈیلے میکنزم کی بات ہوئی ہے, 9 مئی کے واقعے کی ذکر ہوا ہے کہ جی اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے اور ڈیلے میکنزم کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو ریلے کرنا چاہیے. آخر میں جا کے اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں وہ کہتے ہیں ناؤ دیر فار آل سیٹلائٹ ٹی وی لائسنسیز are directed to sensitize their editorial boards to strictly ensure compliance of PEMRA laws as well as principles laid down by the superior courts. Further, all the licensees are also directed to ensure effective utilization of time delay mechanism and constitute an impartial and independent editorial board as required under Clause 17 of Electronic Media, Programs and Advertisements Code of Conduct 2015 so that coherence and national harmony could be promoted and hate mongers, writers, their facilitators and perpetrators are completely screened out from the media. اب یہ جو لائن ہے نا, یہ جو سب سے آخری لائن ہے کہ writers, their facilitators and perpetrators are completely screened out from the media. اس لائن کے پیچھے جو ہے نا بہت کچھ چھپا ہوا ہے, اس لائن کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, ایز سچ کوئی وربل آرڈرز نہیں ہے, تو اس لائن کو بنیاد بنا کے جو ہے مجھے لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹلی اس طرح اسکرین سے جو ہے وہ غائب کر دیا گیا.